السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زیادہ بچے پیدا کرنا ہمارے ہاں ہمیشہ یہی سنا گیا ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہے۔ اس میں ہمارے ہاں علماء جب ممبر پر بیٹھتے ہیں نا، تو چونکہ بچہ پیدا کرنا عورت کا کام ہوتا ہے، تو وہ عورت کے حوالے سے بات کم کریں گے، کیونکہ مردوں کو تو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا ہے نا، ان کے لیے تو یہ کوئی پینفل عمل نہیں ہوتا ہے بچہ پیدا کرنا، عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس سارے دورانیے میں وہ کمپرومائز جو باڈی ہو رہی ہوتی ہے وہ فیمیل کی باڈی ہوتی ہے۔ ڈیورنگ پریگننسی، آفٹر پریگننسی، فیڈنگ کے دوران سارا ٹائم جو باڈی کمپرومائز ہو رہی ہے، کمپرومائز کا مطلب جس جسم کو فرق پڑ رہا ہے وہ عورت کی باڈی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی رزق اللہ دے گا تو جتنے مرضی پیدا کرنے ہیں کر لو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو انسانیت کے طریقے سے سمجھیں تو آپ کو بات کی سمجھ میں آئے گی۔ پڑھے لکھے لوگوں کو پہلے بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو مولوی مرید ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ جب بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں لگاتار، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ ایک نیا جسم تیار ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ساری خوراک اپنی مدر سے لیتا ہے۔ یہ پہلا ایک میں فیکٹ بتا رہی ہوں، اس کے بعد آگے میں مزید بھی بتاتی ہوں کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں۔ ہمارے عقیدے تو جہاں اپنی منمانی آ جاتی ہے نا، مردوں کا، ہمارے معاشرے میں مردوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ان کا اپنا مقصد آ جاتا ہے، مطلب، وہاں پہ یہ دین کو آرام سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ دوسری شادی، زیادہ بچے، ہماری خواہشیں، ہماری بیویاں، مطلب کیا کہا جائے، یہ علم سے بڑی دور کی بات ہے۔ خیر، اب آپ ایک بچے کو پیدا کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی بیوی اگر آپ کے بچے کو فیڈ کرواتی ہے، پہلے میں یہ بتا دوں، بچے کو ماں دودھ پلائے یا نہ پلائے، ماں کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، دودھ باپ کے ذمہ ہوتا ہے۔ چاہے وہ ڈبے کا لا کے پلائے، چاہے اس کے لیے دائی ارینج کرے، چاہے گائے کا پلائے، چاہے بکری کا پلائے، ماں کے اوپر دودھ پلانے کی کوئی ذمہ داری، کوئی کویشچن نہیں ہوگا۔ کلیئرلی قرآن میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ بچے کا دودھ اس کے باپ کے ذمہ ہے، ماں کی تو یہ مہربانی ہے کہ وہ پلا رہی ہے۔ پھر ہمارا تو معاشرہ ایسا ہے ہی نہیں کہ یہاں پہ ڈبے کا بھی افورڈ کیا جائے یا پھر دائی ارینج کی جائے۔ نہیں، ہمارے معاشرے میں اتنا کھلے ہاتھ والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ڈبے کا دودھ بھی اتنا مہنگا ہے کہ جو تھوڑے بہت غریب گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو وہاں ماؤں کے کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے اور نہ بچوں کو ڈبے کا دودھ بھی پرووائڈ ہو سکتا ہے یا نیوٹریشن پہنچتی ہے، نہیں پہنچتی۔ آپ جب اپنی بیوی کو یا اپنے بچے کو پوری طرح سے نیوٹریشن ہی نہیں دے سکتے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پھر آپ کیسے اللہ کے سامنے جسٹیفائی کریں گے کہ میں تو بس یہ سن کے زیادہ پیدا کر رہا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام نے زیادہ بچے پیدا کرنے کا کہا۔ ایک ہوتا ہے کوانٹٹی، ایک ہوتی ہے کوالٹی، اور اللہ تعالیٰ کو خوبصورت چیز پسند ہے، اور خوبصورتی ہمیشہ کوالٹی میں ہوتی ہے، کوانٹٹی میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے 1 درجن بچے ہیں فار ایگزامپل، جو کہ بہت فخریہ کہا جاتا ہے، ان 1 درجن بچوں میں آپ کو نہیں پتا کون سا بچہ ہڈیوں کا مریض ہے، کون سا بچہ کسی دوسری ڈیفیشنسی میں ہے، کون سا بچہ کہاں سے مفلوج ہے، آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ اتنے بچے پیدا کریں گے، پہلی بات تو یہ کہ پہلے بچے کے بعد ہی بیوی جو ہوتی ہے آپ کی وائف، اس کی باڈی کے اندر ڈیفیشنسیز شروع ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس نے آپ کے بچے کو فیڈ کروایا، آپ کے بچے کو گرو کیا، تو اس میں اس کی اپنی باڈی تو کمپرومائز ہوئی۔ اب آپ اپنی بیوی کو اگر 2 3 4 سال کا ٹائم نہیں دیتے، اس کو کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، اس کی خدمت نہیں کرتے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں دوسرا بچہ پیدا کر کے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ انسانوں کی ایک پراپر کیمسٹری ہوتی ہے، ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کہہ لیں کہ بغیر ڈسپلن کے جو آپ کام کرتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عمل میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم اٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کی حالت مرنے والی ہوئی ہے،
I swear to God میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک لڑکی کو جس کی شادی جس وقت ہوئی, she was white, fair and healthy, اور اس کو لگاتار 5 بچے پیدا کرنے کے بعد ابھی وہ اس طرح ہے جیسے وہ فرعون کی ممی نہیں ہوتی, بالکل اس طرح کی. Why؟ آپ لوگ مطلب میل مرد کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ آپ کے 1 درجن بچے ہوں, بھلے آپ کی بیوی کے اندر 10 بیماریاں ہوں, آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں بچی ہے, اس کا حال آپ نے بدتر کر دیا ہے, آپ 12 بچوں کا کیا کریں گے؟ انہوں نے تو بچے تو ایک طرح سے چڑیاں ہیں, سارے گھونسلے سے اڑ جائیں گے جیسے ہی بڑے ہوں گے. آپ کے پاس پیچھے اس گھونسلے میں جو باقی ایک بندہ بچ جاتا ہے وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے, اور اس کو آپ بچوں کے پیچھے فارغ کر دیتے ہیں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ لوگوں کو باہر کھڑے ہو کے بتانا ہے کہ میرے 12 بیٹے ہیں. وٹ؟ ایک بیٹا ہو عمران خان جیسا تو کافی ہے, اور درجن اگر آپ کے سعودیہ میں کما رہے ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں. مقصد کوالٹی بیبی ہے. آپ کوالٹی بچہ کیسے پیدا کرتے ہیں؟ آپ ایک بچہ پیدا کریں, اس کو ٹائم دیں, اس کو فیڈ کریں, اس کی مینٹل گروتھ کے اوپر کام کریں, اس کے ساتھ وقت گزاریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میل ہیں تو آپ سے قیامت والے دن کویشچن نہیں ہوں گے, آپ مرد ہیں, آپ سے اللہ پوچھے گا. آپ کا عمل صرف اتنا نہیں تھا کہ بس آپ نے جمع کیا اور آپ کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو گئی. اب جب آپ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے, جب آپ کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے, اس کا خیال رکھنا, اس کا کھانا پینا, اس کی پوری ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, بچے کی اور بیوی کی, ساری آپ کے اوپر ہے. تو کیا ہمارے معاشرے کے مرد یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کی ہر پریگننسی میں خدمت کی ہے, میں نے اس کے دودھ پلانے کے ٹائم اس کی خدمت کی ہے, میں نے اپنے بچے کی مینٹل فزیکل ہیلتھ پہ کام کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. کاموں پہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں, خوراک تک پوری نہیں لا کر دیتے ہیں, ساس سسر کے حوالے, اپنی نندوں کے حوالے, دیوروں کے حوالے, ان کے حوالے اپنی بیوی بچے کر کے جاتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ پاکستان میں سسرالی معاشرہ کیسا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں. تو میری بات جن عقل والے لوگوں کو سمجھ میں آئے گی, انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. بچہ تب پیدا کرے اگر آپ کی وائف ہیلدی ہے تو. فار ایگزامپل اس میں ایک اور چیز بھی, چونکہ میں عورت ہوں تو میں آپ کو یہ چیزیں ڈیٹیل بتا سکتی ہوں. ہر عورت کی باڈی بھی ایسی نہیں ہوتی جو زیادہ بچے پیدا کر سکے. دیر آر باڈی ٹائپس. ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں باڈی کی قسمیں ہیں. کوئی عورت ہے جس کی باڈی کا ٹائپ اس طرح ہوگا کہ اگر وہ 8-10 بچے بھی پیدا کرے گی اس کی باڈی کو فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کی ڈائٹ ایسی ہوگی, اس کی نیوٹریشن ایسی ہوگی, اس کا فیملی جو اس نے اپنی گرومنگ اپنے پیرنٹس کے گھر کی ہوگی, اس نے ایسا کھایا پیا ہوگا, اس کی ہیلدی لائف, اس کی میرڈ لائف ہیلدی ہوگی, نہیں فرق پڑے گا. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے 20-20 سال 25-25 سال اپنے ماں باپ کے گھر میں سوائے دال روٹی کے کچھ نہیں کھایا ہوا ہوتا, تو ان کی باڈی کے اندر آلریڈی دیر آر سو مینی ڈیفیشنسیز. اس کے بعد جب آپ بچے لگاتار پیدا کریں گے تو وہ عورت ختم ہو جائے گی. جسٹ ورک پراپرلی, اس کے بعد اس کام کو کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. یہ حدیث, کوئی بھی حدیث جو آپ سنتے ہیں اس کے سارے پہلو بھی دیکھا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شک قرآن اور حدیث کے ذریعے روشنی دی ہے, لیکن اللہ نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز آپ کے لیے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اپنی عقل یوز کرو. جزاک اللہ.